الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. محترم حضرین، اسلامی سال اور تقویم کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، ہم اس میں داخل ہو گئے. اس مہینے اور سال کی مناسبت سے اہل ایمان اور اہل اسلام کو جس چیز کو سب سے زیادہ دہرانا چاہیے، یاد کرنا چاہیے بطور نصیحت، عبرت، موقع اور محل کی مناسبت سے، ان میں سر فہرست واقعہ ہجرت ہے. سال کا آغاز ہو رہا ہے. اسلامی سال کی بنیاد ہی واقعہ ہجرت پر صحابہ کرام نے رکھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشورہ ہوا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور حیات طیبہ میں بہت سارے عظیم الشان واقعات ہوئے. آپ کو رسول بنایا جانا، رسالت ملنا، ولادت والا دن جس کو کچھ لوگوں نے عید کا دن دے دیا، عید میلاد النبی. صحابہ کے سامنے یہ بھی دن تھے. بدر و حنین، فتح مکہ کی عظیم الشان فتوحات بھی تھی. لیکن ان تمام کے بیچ میں صحابہ کرام کی دور اندیش اور بابصیرت نگاہوں نے جس واقعے کا انتخاب کیا وہ واقعہ ہجرت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نگاہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سب سے زیادہ اثرات اور نتائج کے اعتبار سے اہم واقعہ ہجرت ہے. اور اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو یہ واقعہ صحیح بھی ہوتا ہے، لیکن آج ہم اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے. گزشتہ ہفتہ جیتانہ میں اس پہ کچھ تفصیلات پیش کی گئی کہ اگر واقعہ ہجرت نہ ہوتا تو مدینہ کا مرکز اسلام، مرکز دعوت، اسلامی ریاست تشکیل نہ پاتی. اور جب وہ تشکیل نہ پاتی تو بدر، احد، غزوہ خندق، پھر اس کے بعد کے واقعات اور فتوحات، یہاں تک کہ فتح مکہ بھی نہ ہوتی. آپ صرف اس آیت سے اندازہ لگائیں کہ ہجرت کے ابتدا اور انتہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے، سازش کر رہے تھے کہ آپ کو قیدی بنا دیں، بندی بنا دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، جان سے مار دیں، یا آپ کو مکہ سے، وطن سے نکال دیں. یہ دارالندوہ میں جو ان کا مشورہ ہو رہا تھا کہ کیا کیا جائے، ان کے سارے مسلمانوں کو جو مکہ میں تکلیف دینے کے بعد اجازت ملی اور ہجرت کی اجازت دے دی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے مدینہ میں ہجرت کے مرکز کی کو طے کر کے وہاں تیاری شروع کر دی، مبلغ کو بھیج کر وہاں ایک زمین ہموار کروا دی. اب آخر میں آپ بچے ہیں چند مسلمان، اور کفار مکہ نے آپس میں طے کرنا شروع کیا. تو یہ ان کے مشورے کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ کو بندی بنا لے یا قتل کر دے یا جیلا وطن کر دے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنا داؤ چل رہا تھا، ان کے جواب دے رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اہل علم نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے مکر کا جواب کتنا عظیم الشان ہے. اندازہ لگائیں کہ جو لوگ مکہ میں آپ کو قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں، پھر آپ کے چلے جانے کے بعد دونوں ابوبکر صدیق اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کر رہے ہیں اور آپ کو خفیہ طور سے جانے پر مجبور کیا. وہی لوگ صرف 7 سال کی چھوٹی سی مدت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر فتح کرتے ہوئے آ رہے ہیں، فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں. اور ان میں سے جو سرداران ہیں کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ مجرمین کی طرح آپ کے سامنے کھڑے ہیں. اگر آپ اشارہ کریں تو ان کی گردن ان کے سر پر
ان کے جسم کے اوپر موجود نہ رہے، قتل کر دیے جائیں۔ یہ اللہ کا مکر اور اللہ کا جواب ہے۔ گناہ کرنے والے، ظلم کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے وقتی طور سے اگر قوت و اقتدار پاتے ہیں، جیسے مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، تو قائم نہیں رہتے، بشرطے کہ اہل علم، اہل ایمان، اہل تقوی اپنے ایمان پر قائم رہیں، صبر و استقامت ان کے اندر رہے۔ اللہ کی ہجرت کے اندر ایسے انتہائی اہم واقعات ہیں، اور یہ عنصر راز موجود ہے کہ مسلمانوں کو فتح کیسے ملے گی، کامیابی کامرانی کیسے ملے گی، ان کی دعوت کو فروغ کیسے ملے گا، اس کے لیے مشقتیں اور قربانیاں دینے پڑے گی، ایمان، صبر، اللہ پر بھروسہ، ان امور کو اختیار کرنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی جیسے سابقون الاولون نے دی، اور پھر اسلام کا فائدہ اس طرح لے رہا ہے کہ آج ہم اور آپ مسلمان بیٹھے ہیں۔ یہ واقعہ ہجرت کی برکت ہے، اسے یاد کر کے ہمیشہ اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے ہمیں اس کو تازہ کرنا چاہیے، اور اس میں صحابہ کرام کی قربانیاں بھی تازہ ہوتی ہیں جو ہم کو درس دیتی ہے کہ ایمان پر قائم رہنے کے لیے مشقتیں، پریشانیاں اور مخالفتیں جھیلنی پڑے گی، ان سے ہم کامیاب گزریں گے، تبھی آگے بڑھیں گے، ترقی ملے گی۔ میں واقع ہجرت پر صرف تذکرہ کرنا چاہتا تھا کہ اس سال کے آغاز میں اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو، نئی نسل کو، مرد اور خواتین کو اسے پڑھانا چاہیے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ابھی آج کل اخبار میں دیکھا کہ کچھ لوگ خواتین میں جو ہے وہ جماعتیں نکالی جائے تاکہ ان کو دین بتایا جائے۔ بھائی آپ نے تو مسجد میں بند کر رکھا ہے دروازہ ان کے لیے، عورتوں کے لیے، دین سیکھنے کے جو صحیح راستے ہیں بند کر رکھا ہے۔ یہ ہجرت کے واقعات بتائیے، حضرت سمیہ اور دوسری صحابیات ذنیرہ اور دوسری صحابیات جن کو شہید کیا گیا، ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، کیسی کیسی مشقتوں سے یہ خواتین گزری، کیوں گزری، کیا دشمنی تھی، کیا بچانا چاہتی تھی کہ گھر بار رشتے پیون کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں اپنا ایمان بچانے، عقیدہ بچانے، جس کو آج ہم دنیا کے کچھ فائدے کے لیے بیچ رہے ہیں۔ ہماری بچیاں غیر مسلموں سے تعلقات قائم کر رہی ہیں، مذہب بدل رہی ہیں، کتنے شرم اور افسوس کی بات ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے گھرانے، ہمارا سماج اسلامی تربیت کے اثرات سے خالی ہو چکا ہے، ورنہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی توحید کو جاننے ماننے والا شخص کسی مشرک کے پلے بنے گا اور اس کی طرف فریفتہ ہو کر فریفتہ نگاہوں سے دیکھے گا، ناممکن بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں عقیدے پر، دین پر محنت ہی نہیں ہے، اس کی قیمت کو ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ غیر مسلم مادہ پرستوں کی طرح ہم بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ دنیا کی ساری معراج یہ ہے کہ دنیا کمائی جائے۔ یہ صحابہ کرام کا واقعہ ہجرت بتاتا ہے کہ دین اور عقیدہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس کے لیے گھر چھوٹا ہے چھوٹے، وطن چھوٹتا ہے چھوٹے، رشتہ و پیون کو قربان کرنا پڑتا ہے، ہم تیار ہیں، یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑے تو جان بھی دے دیں گے، بچائیں گے تو ایمان و عقیدہ، یہ سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو بچایا جائے گا، سب قربان کیا جائے گا۔ دوسری چیزوں کے لیے دین و ایمان، توحید و عقیدے کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ کتنا واضح سبق ہے یہ، ایک سبق آج کتنی شدید ضرورت ہے اس کی۔ ہمارے یہاں عقیدے، توحید اور ایمان کی کوئی قیمت ہی نہیں، لوگ اپنے دین و ایمان کو، ضمیر کو کوڑیوں میں بیچتے ہیں۔ یہ ایک پہلو، بہت افسوس کہ دوسری چیز جو یاد کرنا چاہیے محرم الحرام اور اسلامی سال کے آغاز کے تناظر میں، وہ ہے جس طرح ہم ذی الحجہ کے آنے پر حج اور کیا کہتے ہیں قربانی کے مناسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی یاد کو شریعت نے اس طریقے سے تعلیمات دی ہیں کہ یاد خود بخود تازہ ہو، یہ نمونہ ہمارے سامنے واضح ہو اور ہم اس کو دیکھ کر اپنے ایمان، اپنے عمل اور اپنے دین کی تجدید کریں اور اس سے دروس و عبر لے ہوئے زندگی کے مختلف نشے کو فراز دیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ذی الحجہ کے ایک مہینے بعد جب محرم آیا اور اس کی 10ویں تاریخ آئی تو اس مناسبت سے ہمیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے اور آپ کے واقعات کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشورہ محرم یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ اس وقت بنی اسرائیل کو جو بہت کمزور، ٹوٹے پھوٹے، برسوں سے فرعون کی غلامی میں، پنجہ استبداد میں جکڑے ہوئے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے آزادی اور نجات دلائی
اور اسی کے شکرانے میں اور معجزانہ طور پر دلائی، کوئی چھوٹا موٹا معمولی واقعہ نہیں ہے وہ، اسی کے شکرانے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، یہود بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ ہم موسیٰ سے تعلق کے زیادہ حقدار ہیں، لہذا ہم 10ویں کا بھی روزہ رکھیں گے اور یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں کا بھی رکھیں گے۔ بعض روایتوں میں جس میں کلام ہے 10ویں کے ساتھ 11ویں کا بھی تذکرہ ہے۔ بعض صحابہ 9ویں 10ویں 11ویں تینوں دن رکھتے تھے کہ اگر چاند کے سلسلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمارا یہ فضیلت والا روزہ نہ چھوٹے، جو ایک سال آگے اور ایک سال آگے اور ایک سال پیچھے کے گناہ کو معاف کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ تو محرم الحرام جو 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اس کی مناسبت سے ایک واقعہ ہجرت کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو اس کی تفصیلات صحیح حدیثوں، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں پڑھنا چاہیے۔ یہ الٹے سیدھے جھوٹے واقعات نہیں، حکایت اور قصے کہانیاں نہیں جو بیان کر کے لوگ افیم کی گولی کی طرح نشہ دیتے ہیں، تسلی کا سامان دیتے ہیں۔ نہیں، وہ واقعات کے وہ پہلو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے واقعے میں ہمارے لیے مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی رات میں معراج کی طرح جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر مکہ سے مدینہ پہنچا دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ ہمیں دروس دینا تھا کہ زندگی میں اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں تنگیاں آتی ہیں، تو ہم کو کیسے گزرنا ہے، جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں نظر آتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا پس منظر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے کئی پہلو ہیں۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرآن کے مخاطب ہیں، اس کے سب سے زیادہ تذکرہ آپ کا ہے۔ آپ کے بعد جس پیغمبر اور نبی کا سب سے زیادہ ذکر قرآن میں ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کی کئی وجوہات علماء نے بیان کی۔ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں، بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے بیٹوں ہیں سلسلہ، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ ہی کی نسل میں سارے انبیاء ہیں، لیکن ان تمام رسولوں میں حضرت ابراہیم کے بعد سب سے عظمت والے اور اونچے درجے والے اولو العزم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ عمومی طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا رسولوں میں، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ۔ تو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ اونچا درجہ آپ کا ایک۔ دوسرے، آپ کے واقعات کی تفاصیل قرآن نے ایک ایک جزیات کے ساتھ بعض جگہ بیان کی، بہت زیادہ۔ اہل علم نے بتایا، بلکہ ہم اور آپ گن سکتے ہیں کہ قرآن میں 136 مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ کی ولادت سے لے کر آخر وقت تک ہر مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، آپ کے فتنوں کا ذکر، جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کو اللہ نے بہت سی آزمائشوں میں مبتلا کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب تمہارے پروردگار نے ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا تو انہوں نے تمام بکلمات، کچھ کلمات کے ذریعے، کچھ باتوں میں آزمایا، تو وہ ساری چیزوں کو، سارے آزمائشوں کو انہوں نے پورا کیا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ کے بارے میں سورۃ طٰہٰ میں کہا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے تم کو خوب آزمایا، خوب جانچا پڑتالا۔ فتنہ بمانا آزمائش، آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور پھر ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نگرانی کی، مدد کی معجزانہ طور پر۔ دیکھیے ولادت کیسے ہو رہی ہے۔ اب یہ فتنہ فتونہ، اس آیت کا جو ٹکڑا ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابی ہیں ترجمان قرآن، ان سے سوال پوچھا کہ فتنہ فتونہ کا مطلب کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کافی دیر ہو چکی ہے اور یہ لمبی حدیث ہے، روایت ہے، لمبی تفصیل ہے، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن صبح پہنچ گئے ان کے گھر، کہا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت ابن عباس نے تفصیل بیان کی، یہاں اس کا موقع نہیں۔ میں صرف اشارہ کروں کہ انہوں نے اس ضمن میں یہ بیان کیا کہ فرعون کی مجلس میں یہ بات آئی کہ بنی اسرائیل جو ہمارے غلام ہیں اس وقت غلام ہو چکے تھے، وہ لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی کی ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر آئے گا جو مصر میں نبوت بھی ہوگی اور ان کو سلطنت اور بادشاہت بھی ملے گی۔ مطلب یہ کہ ایک بادشاہ آئے گا۔ تو پہلے انہوں نے سمجھا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے وہی، لیکن جب وہ گزر گئے تو کہا کہ نہیں، حضرت ابراہیم کی پیشین گوئی کے مصداق یہ نہیں ہے، ایک اور نبی آئیں گے
جو فرعونیت کو، مصر کے چلنے والے خاندانی اس نظام کو ختم کر کے فرعون مصر پر قابض ہوں گے. اس سے فرعون کو خوف لاحق ہوا. اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا. کچھ دنوں میں یہ ہوا کہ اگر یہ سارے بچے مرے، بوڑھے مر جاتے ہیں، جوان کو ہم مار دے رہے ہیں، تو پھر عورتیں بچیں گی، ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو 1 سال مارا جائے، 1 سال قتل کیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کیے جانے والے سال میں پیدا ہوئے. بعض لوگوں نے خواب کی بات بھی کہی ہے، بعض مفسرین نے. یہ میں نے لمبی چوڑی روایت کو بہت اختصار سے اپنے الفاظ میں بیان کیا، حضرت ابن عباس کی روایت کو. بہرحال یہ بچوں کا قتل شروع ہوا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی حالات میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ سورہ طٰہٰ میں فرمایا اور دوسرے مقامات پر سورہ قصص میں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی، الہام کیا. یہاں وحی بمانا الہام ہے. ان کی طرف وحی کیا ان ارضعیہ، کہ اپنے بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، دودھ پلاتی رہو. فَإِذَا خِفْتِ، جب خوف ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ان کو دریا میں ڈال دینا. دوسرے مقام پہ ہے کہ تابوت میں صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا. دریا میں ڈالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں آیتوں میں کئی دروس ہیں، ہم اس کا تذکرہ کریں تو بہت لمبی چوڑی تفصیل ہو جائے گی. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں پہنچایا جہاں جو دشمن تھا، جو بنی اسرائیل کے بچوں کو اس لیے قتل کر رہا تھا کہ یہ بچہ پیدا نہ ہو سکے. کتنی زبردست اللہ کی قدرت ہے. اس میں سبق ہے کہ کائنات کا نظام لوگوں کے چلانے سے نہیں چلتا. ہم ڈر جاتے ہیں امریکہ کا، یورپ کا اور فلاں طاقتوں کا ہمارے خلاف یہ ایجنڈا ہے، منصوبہ ہے. صہیونیوں کے یہ ایجنڈے ہیں، ان کے پروٹوکولز یہ ہیں. ہو سکتا ہے ہو، لیکن ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی کتنا بھی منصوبہ بنائے، اس کے کیسے بھی ناپاک ارادے ہوں، منصوبے ہوں، کامیاب اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ چاہے گا. یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. وہ بیماری اور وبا کا معاملہ ہو جیسے ابھی کورونا کا تھا، یا کسی کا خوف دہشت ہو دشمنوں کا، ہر حال میں ہمیں اس بات کا لحاظ کیا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا کہ ہم اس کو آپ کی طرف لوٹانے والے ہیں اور ان کو رسول بنانے والے ہیں. وہ 2 آیتوں میں انتہائی مختصر میں 2 خبریں ہیں، 2 پیشین گوئیاں ہیں اور 2 بشارتیں ہیں. آپ پڑھیے اس کو، قرآن کی آیت سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات. اب وہاں پہنچے، کسی کا دودھ نہیں پی رہے. فرعون کی بیوی نے کہا ہم اس کو بیٹا بنا دیں گے. قرآن نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، آپ کے اوپر اپنی محبت ڈال دی. محبت اور قبولیت کے جو بھی آپ کو دیکھتا میں آپ کو سے محبت کرتا. تو فرعون کے گھرانے اور وہاں کے لوگ، ان کی اہلیہ، اس کی اہلیہ بھی آپ سے محبت کرنے لگی اور کہا کہ ہم اسے بیٹا بنائیں گے. اب دودھ پلانے والیوں کو ڈھونڈا گیا تو حرمنا علیہ المراضع، قرآن نے کہا کہ دودھ پلانے والیوں کو، دائیوں کو ہم نے اس پر حرام کر دیا، وہ دودھ نہیں پی رہی. ان کی بیٹی جو ہے اپنی والدہ کی تلقین پر پیچھے وہاں پہنچی تھی. اس نے کہا کہ کیا میں ایسے گھر والوں کو بتاؤں جو اس کی کفالت کریں گے، دیکھ بھال اچھی طریقے سے کریں گے؟ کہا ٹھیک ہے ضرور، کون ہے بلاؤ. والدہ کو لے گئی. موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا، جھٹ دودھ پینے لگے اور یہ لوگ خوش ہوئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. جدا ہوئے، وعدے کے مطابق ماں کو ملا بھی دیا اور اس دودھ میں بچے کو تو اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلانے کی اجرت بھی مل رہی ہے فرعون کے دربار سے. یہ ایک لمبا وقت گزرا، پرورش برداشت ہوئی. پھر جب جوانی کو پہنچے، وقت نہیں ہے، میں جزیات کو نہیں بیان کرتا. ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ آپ کی قوم بنی اسرائیل اور فرعون کی قوم قبطی میں سے ایک آدمی لڑ رہے تھے. سورہ قصص میں اس کا ذکر ہے، جو ان کی قوم کا تھا مدد کے لیے بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے گئے اور غصے میں ایک گھوسا فرعون کی قوم کے آدمی کو مارا. فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نے اس کو ایک گھوسا مارا اور اس کا کام تمام ہو گیا. مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ غلطی سے مر گیا. تب حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ تو شیطانی عمل ہو گیا. رب اغفر لی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لہذا تو مجھے معاف کر دے. اللہ نے معاف کیا. پھر خبر ملی کہ دوسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ ہوا. وہی آدمی کسی دوسرے سے جھگڑا کر رہا تھا. حضرت موسیٰ اس کو چھڑانے گیا، کہا کہ تو جھگڑا ہی کرتا رہتا ہے. اور کہا موسیٰ کل جس طرح تو نے ایک آدمی کو مارا تھا، کیا آج تو مجھے مارنا چاہتا ہے، زمین میں جبار بننا چاہتا ہے؟
वो दूसरे आदमी ने सुन लिया कि कल मरने वाला शख्स इन्हीं के हाथ पर मरा था। खबर दरबार में पहुंची, गिरफ्तारी का वारंट निकला। एक शख्स ने आकर कहा कि मूसा निकल जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकल गए और मदियन तक पहुंचे। मदियन अकेले तन्हा सफर करके पहुंच रहे हैं। वहां देखा एक कुएं पर लोग अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं। दो जवान लड़कियां अलग अपनी बकरियां लेकर खड़ी हैं। पूछा क्या बात है? कहा कि हमारे बाप बूढ़े हैं, कोई मर्द नहीं है, पानी जब तक दूसरे न पिला ले हम नहीं पिला सकती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सफर से आए हैं, परेशान हैं, तहीदस्त हैं, लेकिन इस हालत में भी मदद करते हैं। ये पैगंबर का किरदार है। उनको पानी पिलाया उनकी बकरियों को, और फिर उनको रुखसत करके दरख्त के नीचे आकर बैठे और अल्लाह से दुआ की, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। एक पैगंबर, अभी पैगंबरी नहीं मिली है, लेकिन जाहिर सी बात है अल्लाह की निगरानी जारी है। हाँ, अल्लाह से मांग रहा है कि परवरदिगार मैं तेरे खैर का, तेरे नाजिल करने वाले खैर का फकीर हूं। जितने लोग मज़ारात पे जाते हैं, फला बाबा और बुजुर्गों से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, वो कुरान नहीं पढ़ते। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा पीर, वली, फकीर कितना भी बड़ा हो, किसी कम दर्जे के नबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। और अंबिया कराम कुरान मजीद में देखिए कि अल्लाह से मांग रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं जूते का तस्मा भी अल्लाह से मांगता हूं। ये कहते हैं कि अल्लाह के बजाय हम फला बाबा से, फला बुजुर्ग से ले लेंगे। कुरान नहीं पढ़ते, तौहीद को, ला इलाहा इल्लल्लाह को समझा नहीं है, जाना नहीं है, कुरान पढ़िए। बहरहाल कुछ देर के बाद उन्हीं में से एक बेटी आती है, कहा मेरे अब्बा जान बुला रहे हैं, ताकि आपने जो हमारे जानवरों को पानी पिलाया है उसका बदला आपको चुका दें। लियज्जियक अजरा मा सक़ैत लना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ उनके घर पहुंचे। इसमें जो तफसीलात है उसमें भी आपके आला किरदार का नमूना है। हाँ, वो बच्ची भी जो है शर्म हया के साथ आई, जैसा कि कुरान ने बयान किया। जाने के वक्त मुफस्सिरीन कहते हैं कि मूसा आगे आगे चल रहे थे ताकि उस पर नजर न पड़े। बहरहाल वहां गए, वो जो मदियन के जो उनके वालिद थे, हमारे यहाँ मशहूर है कि वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे, लेकिन तहकीक यह है कि वो हज़रत शुएब नहीं थे। 400 से ज्यादा साल का फासला है दोनों में। अभी हज़रत शुएब पर मेरे खुतबे जारी थे, उसमें मैंने बात दलीलें पेश की कि बाद उलमा ने कुछ दलीलों की बुनियाद पे कहा कि वो हज़रत शुएब नहीं हो सकते। अल्लामा सादी कहते हैं कि अगर वो पैगंबर थे और उनके मानने वाले बच्चे थे और फिर उनकी नस्ल से लोग थे, तो ये कैसे मुमकिन है कि पैगंबर की बेटियां इंतजार में हो और उनके कौम के लोग जो है अपनी बकरियों को पानी पिलाए? ऐसा नहीं हो सकता। ये एक दलील दी, और भी दलीलें दी। बहरहाल वहां उनमें से एक से शादी हुई और महर ये था कि 8 या 10 साल बकरियां चराएं, वहां रहे। उन्होंने 10 साल की मुद्दत पूरी की और वापस लौटने लगे तो तूर पर रोशनी देखकर पहुंचते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। रोशनी और रहनुमाई हासिल करने कुरान ने बार बार जिक्र किया। वहां आपको नबूवत मिली। हम वाक़या जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम फरमाया, आपको नबूवत से नवाजा, आपको निशानियां दी। हाँ, एक असा, हाँ, ये लाठी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हाथों में थी, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, हाँ, उसे फेंका तो असलहा बन गया। अव्वल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी डर गए। अल्लाह ने कहा कि डरो नहीं, ये तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से निशानी है। और अपने हाथ को अपने दामन में बगल में डाले, निकाला तो उनकी हथेली जो है इंतहाई रोशन, बैदा मिन गैर सू, चमकदार, बगैर किसी तकलीफ अजियत के, जिसमें कोई खराबी बीमारी हो उसके बगैर रोशन चमकदार। कि अल्लाह ताला ने 2 अजीम निशानियां बतौर मौजूदा और निशानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी। यहां मैं फिर से दोहराऊं बात जो शुरू में कहनी थी कि इतनी मर्तबा, इतनी तफसील से हज़रत मूसा के वाक़यात को जो कुरान ने बयान किया, क्यों? अहले इल्म ने कहा ताकि अल्लाह ये चाहता है कि हम इन पर गौर व फिक्र करें, इसकी हमें जरूरत है, इसमें हमारे लिए फायदे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिन मशक्क़तों, परेशानियों, ऊंच नीच, नशेब व फराज से गुजरे, उसमें हमारे लिए असबाब और दुरूस हैं। उनकी कौम के रवैये में, नबी और पैगंबर के रवैये में, उनके नशेब व फराज के मामलात में हमारे लिए हमारी अपनी जिंदगियों की रहनुमाई के अनासिर मौजूद हैं। परेशानियों में किस तरह गुजरें, किस तरह मामलात इख्तियार करें, ये हमारे लिए दुरूस है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कैसी परेशानियों से गुजर रहे हैं, और फिर अचानक आपको कायनात का सबसे ऊंचा तमगा, सबसे आला मकाम, नबूवत और रिसालत मिल रही है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जब बताया कि मैं अल्लाह हूं, इन्नी अनल्लाह, मैं अल्लाह ही हूं, हाँ, और मैंने तुझको रसूल बनाया और बनी इसराइल की तरफ भेज रहा हूं।
اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے ساتھ اپنے بھائی ہارون کو بھی چاہتا ہوں. اہل علم نے کہا کہ دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کے حق میں اتنا بڑا فائدہ نہیں پہنچایا، سبب نہیں بنا اتنے بڑے خیر کا جو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے بنے. ہارون علیہ السلام کے لیے کیا مانگا؟ اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی اور وجہ بھی بتائی. ہاں، ایک بتائی کہ میری زبان صاف نہیں ہے. جو دعا مانگی تھی نبوت ملنے کی ٹائم وقت، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، کہ پروردگار میرے سینے کو کھول دے، سمجھ عطا فرما. نبی دعا مانگ رہے ہیں، نبی علم حاصل کرنے کا شوق ہے. حضرت موسیٰ خضر کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں، بعد میں ان کا ایک واقعہ الگ ہے. میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت اور گرہ کو، بندھن کو کھول دے. اس کے سلسلے میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے. یہی مفسرین حضرت ابن عباس وغیرہ کی روایت میں بھی ہے، اور دوسرے لوگوں کی، کہ بچپن میں ایک امتحان لیتے ہوئے فرعون جب ناراض ہوا تو ان کی بیوی نے کہا کہ آگ اور کھجور رکھو، انگارے کا ٹکڑا. ہاں، اگر یہ آگ کی طرف گیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سمجھدار نہیں ہے. فرعون کی داڑھی نوچ لی تھی نا، سمجھدار نہیں ہے، بے وقوفی میں کم عقلی میں نادانی میں کر بیٹھا. اور اگر کھجور کی طرف گیا تو سمجھ لینا کہ دانا ہے. تو آپ آگ کی طرف گئے اور منہ پہ رکھ لیا، زبان جل گئی، لکنت آ گئی. تو ایک تو یہ بندھن تھا، لکنت. جب آپ نے دعا کی تو لکنت دور ہو گئی. لیکن اہل علم نے یہ بھی بیان کیا کہ بہت لمبے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں بنی اسرائیل میں رہنے کی بجائے اہل مدین کے بیچ رہے تھے. اس اعتبار سے زبان و بیان کا جو معاملہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم میں رہتے ہوئے تھا، حاصل تھا، وہ حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھا. اس اعتبار سے بھی حضرت موسیٰ نے کہا هو افصح منی لسانا، قرآن نے نقل کیا کہ ہارون علیہ السلام زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح اور واضح ہے. بہرحال ان کو بھی نبوت ملی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جاؤ فرعون کو ڈراؤ اور ایسا ایسا بتاؤ. دونوں نے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ ہم سے زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا. یہ قرآن کی آیت کے سورۃ طٰہٰ کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا. ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ ہم سے زیادتی کرے گا، یفرط علینا او یطغی، یا سرکشی کرے گا ہمارے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم جاؤ، ڈراؤ، نرم بات کہو، اور تم ڈرو نہیں. اننی معکما اسمع و ارا. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیسے ساتھ ہوں؟ دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کئی طریقے کی ہے. کچھ نے دو، کچھ نے تین طریقے کی بیان کی. ایک وہ کہ علم کے اعتبار سے اللہ کائنات کی ہر صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، کافروں کے بھی ساتھ ہے، جانوروں کے بھی ساتھ ہے، کائنات کی ہر شے کے ساتھ ہے. ہر چیز اللہ کے علم میں. یہ ایک معیت ہے، معیت علم. ایک معیت خاص ہے اللہ کی عمومی طور سے رحمت اور مدد کی، کہ کچھ لوگوں پر خصوصی رحمت ہے. ایک اور خاص معیت ہے اللہ کا ساتھ ہونا، کہ خاص شخصیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نگرانی، تائید، محبت، رحمت، حفاظت جو خصوصی طور پر انہیں حاصل ہوتی ہے. انبیاء کرام کو اللہ نے اسی کا وعدہ کیا، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں. صوفیہ اور دوسرے بدعقیدہ یا گمراہ لوگ جو اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کا مطلب اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، بالکل غلط ہے. کفریہ عقیدہ ہے جو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کرنے والوں کے ساتھ جس طرح ہے، کیا ان کے ساتھ بھی ہے جو صبر نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر جب غار میں تھے اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کیا اسی طریقے سے غار پر آئے ہوئے مشرکین کے ساتھ بھی تھا؟ نہیں. علم تو ان کو بھی اللہ کا گھیر رکھا تھا، علم اور احاطے کے اعتبار سے اللہ ان کے ساتھ بھی تھا، لیکن مدد اور تائید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے ساتھ تھی. یہ خصوصی معیت ہے، اللہ کا ساتھ ہونا. مع کا لفظ ساتھ، معیت خاصہ ہے. اور اس معیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات سب لوگوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں صوفیہ عقیدہ رکھتے ہیں جو انتہائی گمراہی ہے اور کفر والا عقیدہ ہے.
بہرحال اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اور یہ ساتھ کا معنی خود وہی ظاہر اسمع و ارا، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معیت کی ایک پہلو ہے کہ اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، ظاہر اور باطن سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وعدے کے ساتھ وہاں سے آئے، فرعون کے دربار میں پہنچے، اپنی دعوت پیش کی، اپنی دعوت پیش کی کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اپنے رسول کے، اپنے رب العالمین کے رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ اور فرعون نے کہا انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کو جو تو نے غلام بنا کر رکھا ہے ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ تو اس نے کیا کہا فرعون نے کہ کیا ہے علم ربی کا، کیا ہم نے بچپن میں تم کو پالا نہیں؟ کیا تم نے ہمارے درمیان سالہ سال گزارا نہیں؟ اور پھر تم نے فعلتا کالذی فعلتا، اور تو نے وہ کام کیا جو تم نے کیا، یعنی ایک قتل کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو یہ بات جو کہہ رہا ہے، جب میں نے وہ فیل کیا، غلطی کی، تو میں ضالین میں سے تھا۔ یہاں ضالین کا مطلب وہ گمراہ نہیں جو کفر اور شرک کی وجہ سے گمراہی ہوتی ہے۔ کوئی پیغمبر نے، کسی پیغمبر نے کبھی کفر نہیں کیا، پہلے بھی، نبوت ملنے سے پہلے بھی، تو میں وہ کافر کبھی نہیں تھے۔ یہاں ضالین کا مطلب راہ بھولا ہوا، یعنی پیغمبری سے، بعض علماء نے کہا اور ضالین من الرسالہ، رسالت سے لا علم تھا، بھٹکا ہوا تھا، بھولا ہوا تھا۔ رسالت جب مجھے نہیں تھی، میں پیغمبر نہیں تھا، جب اس وقت مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور میں نے معافی چاہی، اور جب میں تم سے ڈر گیا کہ تو ظالم ہے، میری بات سنے گا نہیں، میں نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، اس لیے میں تم سے بھاگ کر مدین چلا گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم عطا کیا، یہ قرآن میں موجود ہے، حکم اور علم نبوت سے سرفراز کیا۔ اب میں تیرے سامنے آیا ہوں اپنی دعوت لے کر، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ جو تو احسان مجھ پر جتا رہا ہے، یہ احسان جناب جتا رہا ہے کہ اس کے بنیاد پر تو نے کیا بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ اس جملے کے کئی معنی علماء نے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ انکار کر رہا ہے کہ جو احسان مجھے جتا رہا ہے کہ میں تیرے محل میں پلا بڑا، تو کیوں تیرے محل میں پڑا؟ اس لیے کہ تو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، تیرے ہی کارروائیوں کی وجہ سے مجھ کو چھپا کر پانی میں ڈالا گیا اور تیرے محل میں آ کر میری پرورش کرنے ہونی پڑی، ورنہ میں بھی اپنے ماں کی گود میں پلتا پڑتا۔ تو جو تو نے احسان بتا رہا ہے وہ تیری وجہ سے ہے، اور پھر اس احسان کا بنی اسرائیل کو غلام بنانے سے کیا تعلق؟ بعض علماء نے یہ معنی بھی بتایا کہ تو جو احسان بتا رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اتنے احسانات اگر تو بتا رہا ہے تو یہ بھی ایک بھلائی والا کام کر کے میری دعوت کو قبول کر لے، توحید کو مان لے، اور اپنے احسان کو تکمیل تک پہنچا کے میرے ساتھ ساتھ میری قوم کے لوگوں کو بھی آزاد کر دے جنہیں تو غلام بنا کر رکھا ہے۔ یہ معنی بیان کیا۔ بہرحال پھر اس نے سوال کیا وما رب العالمین، کہ رب العالمین کیا ہے؟ میں چاہتا تھا کہ یہ پوری دعوت، پھر جادوگروں سے مقابلہ، اور پھر آخر میں فرعون کا انجام آج ہی بیان ہو، لیکن گھڑی کی سوئی کافی آگے بڑھ چکی ہے اور اس واقعے کے بعض پہلو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں وقت بچانے کے لیے آیتوں کی بجائے اختصار کے طور پر کچھ واقعات کی طرف ہی صرف اشارہ کر رہا تھا۔ اگر موقع رہا اور اگر میں ہی رہا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس واقعے کی تکمیل کریں گے، لیکن میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ واقعہ ہم خطبہ جمعہ میں کچھ ہی حصہ پیش کر سکتے ہیں، سن اور سنا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن مجید کی تفصیلات ہیں، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ، سورہ قصص، یہ 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات کو کافی تفصیل سے بنی اسرائیل کے معاملات کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور بعض دوسری صورتوں میں جیسے میں نے ابھی جو آیتیں پڑھی تھی، ابھی اس کا ترجمہ باقی ہے، سورہ یونس، سورہ شعراء اور دوسرے مقامات جہاں فرعون کے انجام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے خاص طور سے آج کے دور میں درس و عبرت کے بہت سامان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان بھی تھا کہ دیکھیے موسیٰ کو کیسے بھیجا گیا، ایک ایسے شخص کی طرف جو بنی اسرائیل اپنے زمانے کا سب سے زیادہ متکبر، سرکش اور ظالم قسم کا بادشاہ تھا،
بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں، معلوم تاریخ میں فرعون سے زیادہ سرکش آدمی پیدا نہیں ہوا جس نے یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ہوں تمہارا، اور یہ دعویٰ کیا کہ ما لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا سب سے زیادہ سرکش، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ذمہ داری دی گئی صرف اتنی نہیں کہ اس تک توحید پہنچائے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہر نبی کا کام ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے پنجۂ استبداد میں، ماتحتی میں جو بنی اسرائیل ہے ان کو آزاد کرے، اس لیے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تسلی کا سامان بھی تھا کہ اتنے بڑے سرکش کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا یہ ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے، پھر اس کے مظالم کا نمونہ موجود ہے، پھر اس کا انجام دیکھیے۔ تو ان سے کفار مکہ سے آج کے دور میں مسلمانوں اور اسلام کے مخالفین سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈر ہونا چاہیے اپنے گناہوں سے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ ہفتہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر و برکت سے نوازے، دنیا اور آخرت میں سعادت اختیار کرنے کے راستے کی توفیق دے اور سعادتوں سے نوازے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات انہ تعالی جواد کریم۔